شادی کے 12 طویل اور صبر آزما سالوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پورے گھر میں جیسے خوشیوں کی بہار آ گئی تھی اور میرے شوہر تو خوشی سے نہال گلی محلے میں مٹھائیاں بانٹ رہے تھے۔ لیکن اس خوشی کے ساتھ ہی میرے دل میں ممتا کا ایک ایسا جنون جاگ گیا کہ مجھے اپنے وجود کی بھی پرواہ نہ رہی۔ میرا بڑا آپریشن تھا، ڈاکٹروں نے مجھے آرام کا مشورہ دیا تھا اور میری ساس بھی بار بار ٹوکتی کہ بہو تم ابھی کام مت کرو، آرام کرو، مگر میں اپنے بچے کی خاطر ہر چھوٹا بڑا کام بھاگ بھاگ کر خود کرتی۔ مجھے اپنی تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا تھا کیونکہ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ ایک رات جب باہر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، میرا بیٹا بھوک سے رویا تو میں اسے دودھ پلانے کے لیے اٹھی۔ کمرے کی کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی۔ اچانک میری نظر باہر صحن میں پڑی جہاں اندھیرے میں ایک پراسرار سایہ جھکا ہوا زمین کھود رہا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے جلدی سے بچے کو بستر پر لٹایا اور غور کرنے لگی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کھڑکی کے قریب ہوئی کہ اس وقت صحن میں کون ہے اور زمین کیوں کھود رہا ہے۔ اچانک آسمانی بجلی بہت زور سے کڑکی اور اس کی تیز روشنی میں جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی، کیونکہ وہ سایہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرا نام صوبیہ ہے اور میں اس گھر کی بہو ہوں جس کی دیواریں میرے 12 سالہ دکھوں کی گواہ ہیں۔ میری شادی بڑے ارمانوں کے ساتھ اس گھر میں ہوئی تھی۔ میرے شوہر حامد بہت ہی اچھے، ایک بہت صابر اور خاموش طبع انسان تھے۔ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے، لیکن ان 12 سالوں میں جب ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد سے نہیں نوازا تو ان کی خاموشی مجھے اکثر ڈرانے لگی تھی۔ وہ زبان سے تو کچھ بھی نہیں کہتے تھے، نہ انہوں نے کبھی مجھے طعنہ دیا، لیکن جب وہ صحن میں بیٹھ کر خالی نظروں سے سامنے دیواروں کو تکتے، لوگوں کے بچوں کو پیار کرتے تو ان کی آنکھوں میں چھپی وہ ویرانی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ان کی خاموش نگاہوں میں باپ بننے کی جو تڑپ لہراتی تھی وہ میرے سینے میں خنجر کی طرح اترتی تھی۔ میں جب بھی کسی محفل یا تقریب میں جاتی تو وہاں موجود عورتوں کے سوالیہ نشان بنے چہرے اور ہمدردی کے لبادے میں لپٹے ہوئے الفاظ میرا دل چیر دیتے تھے، میرا جگر چھلنی کر دیتے تھے۔ لوگ مجھے ایسے دیکھتے جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو یا میں کوئی بہت بڑی مجرم ہوں، جیسے میری کوکھ کا خالی ہونا میری اپنی مرضی سے ہو اور میرا ہی اس میں کوئی قصور ہو۔ میری ساس کا رویہ بھی بڑا عجیب سا تھا۔ وہ ایک روایتی ساس کی طرح مجھ پر کبھی چیختی چلاتی نہیں تھیں اور نہ ہی انہوں نے حامد کو دوسری شادی کے لیے اکسایا تھا۔ انہوں نے کبھی مجھے طعنہ تک نہیں دیا، لیکن ان کے اور میرے درمیان ایک عجیب سی سرد مہری کی دیوار ہمیشہ کھڑی رہتی تھی۔ وہ سارا دن گھر کے کاموں میں مگن رہتی یا تسبیح پڑھتی رہتی، مگر جب ان کی نظر مجھ پر پڑتی تو ان کی آنکھوں میں ایک ایسا سوال ہوتا تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ ان کی وہ بے آواز نظریں اکثر مجھے یہ احساس دلاتیں کہ میں اس گھر کو وہ خوشی نہیں دے سکتی جس کا یہ حقدار ہے۔ کبھی کبھی وہ راتوں کو اٹھ کر نفل پڑھتیں اور لمبی لمبی دعائیں مانگتیں اور ان کی سسکیوں کی آواز میرے کمرے تک آتی تھی تو میں تکیے میں منہ چھپا کر روتی کہ کاش اے اللہ میری سن لے اور میری ساس کی ان خاموش دعاؤں کا بھرم رکھ لے۔ 12 سال تک میں نے ہر مزار، ہر ڈاکٹر اور ہر حکیم کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، مگر امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی اور مایوسی میرے گرد گھیرا تنگ کرتی جا رہی تھی۔ پھر معجزہ ہو گیا۔
معجزہ ہوا اور اللہ نے میری مراد پوری کر دی، لیکن اس خوشی کے آنے کے بعد میرے دل میں ایک انوکھا وہم جڑ پکڑ گیا کہ کہیں میری یہ خوشی کسی کی نظر میں نہ آ جائے، کسی کی نظر میرے بچے کو نہ لگ جائے۔ میں اپنے بچے کو ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ میری ساس جب اسے گود میں لینے کی خواہش کرتی تو میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر پیدا ہو جاتا تھا، کہیں ان کی وہ حسرت بھری نگاہیں میرے بچے کو متاثر نہ کر دیں۔ وہ 12 سال کی محرومی نے مجھے اتنا حساس بنا دیا تھا کہ مجھے ہر سائے سے ڈر لگنے لگا تھا۔ اسی وہم اور خوف کے سائے میں اس رات کھڑکی کے پاس کھڑی کانپ رہی تھی جب میں نے اپنی ساس کو مٹی کھودتے ہوئے دیکھا تھا۔ بجلی کی اس ایک چمک نے میرے ذہن میں شک کا وہ بیج بو دیا جو اب ایک تناور درخت بننے والا تھا۔ میں سوچنے لگی، جو عورت 12 سال تک میری محرومی پر خاموش رہی، وہ اب میرے بچے کے ملنے پر اندھیرے میں مٹی کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرنے والی ہے جو رات کے اس پچھلے پہر وہ زمین کھود رہی ہے۔ بجلی کی اس کڑک نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میری ساس مٹی میں کچھ دبا کر جیسے ہی واپس مڑی، میں تیزی سے پیچھے ہٹ گئی اور بستر پر لیٹ کر سونے کا بہانہ کرنے لگی، مگر میرا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو وہ سب سے چھپ کر رات کے اس پہر کر رہی ہیں۔ کیا وہ کالا جادو کر رہی ہیں؟ کیا وہ میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کر رہی؟ جب ان کے قدموں کی چاپ میرے کمرے کے پاس سے گزری اور ان کا اپنے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، تب کہیں جا کر میں نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر حامد کی طرف دیکھا جو گہری نیند سو رہا تھا۔ اب میرا بیٹا بھی گہری نیند میں سو چکا تھا۔ میرے شوہر کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کے گھر میں کیا پراسرار کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر میں حامد کو بتاؤں گی تو وہ شاید مجھ پر یقین نہ کرے یا اسے میرا وہم قرار دے دے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے خود ہی اس سائے کا پیچھا کرنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں مٹی تلے کیا دفن ہے۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میرا سر بالکل بھاری تھا۔ ساس باورچی خانے میں ناشتہ بنا رہی تھیں اور ان کے چہرے پر وہی پرانی خاموشی اور سکون تھا، جیسے رات کو کچھ بھی نہ ہوا ہو، جیسے رات کو انہوں نے کچھ نہ کیا ہو۔ وہ بار بار میرے بیٹے کو پیار کر رہی تھیں، لیکن اب مجھے ان کی ممتا میں مکارانہ چال نظر آنے لگی تھی۔ میں نے جیسے ہی موقع پایا، میں صحن کے اس کونے کی طرف بھاگی تھی جہاں میں نے انہیں مٹی کھودتے دیکھا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا اور پھر اپنے ناخنوں سے مٹی کریدنے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے ہاتھ ایک چھوٹی سی کپڑے کی پوٹلی سے ٹکرائے تھے۔ میں نے جلدی سے اسے باہر نکالا اور جب میں نے اسے کھولا تو اندر کچھ عجیب و غریب تعویذ، کالے دھاگے اور لوہے کی کیلیں تھیں۔ یہ سب دیکھ کر میرا دم گھٹنے لگا۔ میری ساس، جنہیں میں ایک صابر اور نیک عورت سمجھتی تھی، کیا وہ میرے بچے پر کالا جادو کر رہی تھی؟ میرے دل میں بہت سارے خوف نے جنم لے لیا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ تعویذ فوراً اپنی قمیض کے پلو میں چھپا لیے اور کمرے میں آ کر انہیں ایک پرانی ڈائری کے پیچھے چھپا دیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر اپنے شوہر کو بتاؤں کہ اس گھر میں میرے خلاف، میرے بچے کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ 12 سال سے اگر میری اولاد نہیں تھی تو اس میں بھی میری ساس کا ہاتھ تھا۔ لیکن پھر میں نے صبر سے کام لیا۔ اس دن ساس نے جب مجھ سے کسی بات پر کہا تو میں نے بہت ہی تلخ اور غصیلے لہجے میں انہیں جواب دیا تھا۔ وہ حیران رہ گئیں کیونکہ 12 سال میں ان کے سامنے کبھی اونچی آواز میں نے بات بھی نہیں کی تھی۔
لیکن اب میرے اندر کی ممتا ایک زخمی شیرنی کی طرح جاگ اٹھی تھی۔ انہوں نے جب میرے بدلے ہوئے تیور دیکھے تو ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ اور خاموشی چھا گئی تھی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں ان کی کسی بات کا اثر نہیں لوں گی، بلکہ انہی کے اپنے ہی جال میں پھنسوا کر دم لوں گی۔ ان کے بیٹے کو بتاؤں گی کہ وہ کتنی سازشیں کرتی ہیں۔ پھر میرا اگلا قدم یہ تھا کہ میں نے ان تعویذوں کی حقیقت معلوم کروں، کیونکہ میرا شک اب ایک خوفناک حقیقت بنتا جا رہا تھا۔ مجھے محلے کی ایک عورت نے بتایا کہ پاس کی گلی میں ایک مولوی صاحب کی بیوی ہے جو اس طرح کے کاموں کا علم رکھتی ہے۔ وہ تعویذ دیکھ کر بتا سکتی ہے کہ یہ تعویذ کس مقصد کے لیے کیے گئے ہیں۔ میں نے حامد سے جھوٹ بولا کہ میری طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اور میں اسی بہانے سے ان تعویذوں کو لے کر اس عورت کے گھر پہنچ گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ نہ جانے وہ کون سا سچ اگلنے والی ہے۔ جب میں نے وہ پوٹلی اس کے سامنے رکھی اور میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ یہ میرے بچے کی جان لینے کے لیے ہیں تو میرا کیا بنے گا۔ وہ عورت تعویذوں کو غور سے دیکھنے لگی اور میں سانس روک کر اس کے فیصلے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا مشکل ترین لمحہ تھا، جہاں میرے 12 سال کا بھرم ٹوٹنے والا تھا۔ وہ عورت جسے میں اپنی بربادی کا ذریعہ سمجھ کر جلا دینا چاہتی تھی، میری ساس کے دیے ہوئے ان کاغذات کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ وہ بار بار الٹ پلٹ کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے دوبارہ وہی غصے بھرا سوال کیا تو اس نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا اور میری طرف دیکھ کر بڑے سکون سے کہنے لگی، بیٹی تم بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہو۔ یہ کالا جادو نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرآن پاک کی وہ بابرکت آیات ہیں جو خاص طور پر ان عورتوں کے لیے لکھی جاتی ہیں جن کی گود خالی ہو۔ یہ عمل تو کسی ایسی ہستی نے کیا ہے جو تمہاری اولاد کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ یہ دعائیں اس لیے مٹی میں دفن کی گئی ہیں تاکہ تمہاری اولاد ہر قسم کی بری نظر اور بلاؤں سے محفوظ رہے اور تمہارے گھر کی رونق قائم رہے۔ یہ تو کسی نے اپنی راتوں کی نیندیں قربان کر کے تمہارے لیے اللہ سے مانگا ہوا تحفہ ہے۔ اس عورت کے الفاظ میرے کانوں میں دھماکوں کی طرح گونج رہے تھے اور مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا پورا وجود پگھل کر رہ گیا ہو۔ مجھے یہ سن کر بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں اس کی باتیں سن کر الٹے قدموں اپنے گھر کی طرف بھاگی تھی۔ میرا دل شرمندگی اور ندامت کے بوجھ سے پھٹا جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی تو میری ساس اپنے بستر پر بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی اور حامد سر جھکائے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ میں ان کے قدموں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے اور ہچکیوں کے درمیان صرف اتنا کہہ سکی تھی، ماں جی مجھے معاف کر دیں، میں بہت بڑی گنہگار ہوں۔ میں نے آپ کی اتنی بڑی محبت کو کالا جادو سمجھ لیا اور آپ کے لیے اپنے دل میں نفرت کو پال لیا۔ ساس نے بڑے پیار سے میرا سر اٹھایا اور اپنی کانپتی ہوئی آواز میں بولی، بہو 12 سال تک میں نے تمہیں ایک لفظ بھی نہیں کہا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں اور تمہارا دل خود پہلے سے ہی زخمی ہے۔ میں نے وہ تعویذ اس لیے چھپ کر دبائے تھے کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں تمہاری محرومی کا مذاق اڑا رہی ہوں یا میرے وہ تعویذ تمہیں کسی وہم میں نہ ڈال دیں۔ میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ اللہ میری دعا سن لے اور میرے جیتے جی میرے گھر میں پوتے کی خوشیاں آ جائیں اور میں اپنی زندگی میں اپنے پوتے کو دیکھ لوں۔ ان کی یہ باتیں سن کر مجھے اپنی سوچ کی پستی پر بہت رونا آیا کہ میں نے اس عورت پر شک کیا جس نے میری خاطر اپنی زندگی کی تمام دعائیں وقف کر دی تھیں۔ حامد نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ اس نے پہلی بار اپنی ماں کو اتنے قریب سے محسوس کیا تھا۔
جس نے خاموشی سے 12 سال اس کے لیے دعائیں کی تھی اور ہمارے دکھ کو اپنا دکھ بنائے رکھا تھا اور کبھی بھی روایتی ساسوں کی طرح ایک لفظ بھی نہیں سنایا تھا۔ اس دن مجھے اندازہ ہوا کہ خاموشی ہمیشہ دشمنی نہیں ہوتی، کبھی کبھی خاموشی کے پیچھے اتنی گہری محبت چھپی ہوتی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی ساس سے وعدہ کیا ہے، اب سے میں ان کی ہر خاموشی کو سمجھنے کی کوشش کروں گی اور کبھی ان کے خلوص پر شک نہیں کروں گی۔ وہ گھر جو تھوڑی دیر پہلے نفرت کی آگ میں جل رہا تھا، اب محبت اور آنسوؤں کی برکت سے دوبارہ ایک پرسکون ٹھکانہ بن چکا ہے، جہاں اب کوئی شک نہیں بلکہ صرف احترام اور یقین تھا۔